بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف شخصیات کو یہاں پہ دعوت دیتے ہیں، آج ہم نے ریجنل محتسب منصور قادر ڈار صاحب کو یہاں پہ دعوت دی ہے۔ ناظرین، ادارے بنتے ہیں، عدلیہ کے ادارے بھی ہیں یہاں پہ محتسب، کیونکہ سستے انصاف کا ایک ایسا ادارہ ہے جو 83 میں قائم کیا گیا تھا، اور اس نے بہت ساری خدمات بھی سر انجام دی۔ ایک سادہ درخواست پہ اس پہ کارروائی شروع ہوتی ہے، تو ریجنل آفس کیونکہ یہاں پہ ابھی اسٹیبلش ہوا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پہ ہم نے ریجنل محتسب جناب منصور قادر ڈار صاحب کو دعوت دی ہے۔ قادر صاحب، آپ کو یہاں پہ آمد پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ جیسے کہ بہت ساری عدلیہ کے بہت سارے آپ سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ادارے قائم ہیں، اور برسہ برس لوگ اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے ان اداروں سے رجوع کرتے ہیں۔ 83 میں جب یہ ایک ادارہ محتسب کا قائم ہوا تو لوگوں کو بہت ساری امیدیں یہاں سے اس سے وابستہ ہو گئی تھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ ان کوششوں میں جس کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا کامیاب ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کشمیر ڈیجیٹل کے اوپر آپ نے مجھے مدعو کیا، اور تاکہ میں اس کو اویئرنیس کمپین ایک قسم کی ہو سکے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ محتسب کا ادارہ ہے کیا کرتے ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے۔ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ظاہر ہے جب بہت سارے ادارے یہاں پر موجود ہیں تو پھر اس ریجنل محتسب جو تھا اس کا کیوں ہم نے اس کو یہاں پر اسٹیبلش کیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو وفاقی محتسب ہے، اس کو 1983 میں ایک پریزیڈنٹ آرڈر کے تحت جو ہے نا اسٹیبلش کیا گیا۔ بعد میں پھر اس کا ایکٹ باقاعدہ بنا، پھر اس کا ریگولیشن بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ 2013 میں باقاعدہ اس کے ریگولیشن ہو گئے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، کیا ہے۔ تو بالکل یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے اس کا کام صرف اور صرف آزاد کشمیر میں وفاقی ایجنسیز جو کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی بدعنوانی ہے، کوئی میل ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ سٹاف کی ہو، چاہے وہ ان کی ورکنگ میں ہو، یعنی کسی سے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، تو کوئی بھی بندہ ایک سمپل ایک کاغذ کے اوپر اپنی درخواست ہمیں دے سکتا ہے۔ یعنی وفاقی ایجنسیز، فار ایگزامپل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، نادرا ہے، پاسپورٹ ہے، انشورنس کی کمپنیز ہیں، پی ٹی اے ہے، اسٹیٹ بینک ہے، یہ سیونگ سینٹرز ہیں ہمارے، یعنی جو بھی کوئی ادارہ، چاہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، یعنی ایسا ادارہ نہیں جس کا تعلق آزاد کشمیر کے ساتھ ہے۔ وہ اس لیے کہ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نادرا میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ کہاں جائیں گے بدہ شکایت لے کر؟ ظاہر ہے پہلے لوگوں کو اسلام آباد جانا پڑتا تھا وفاقی محتسب۔ تو جسٹ ٹو گیو دس جسٹس اینڈ ریلیف ایٹ دی ڈور اسٹیپ آف دا جنرل پیپل آف آزاد کشمیر، تو ہمارے اعجاز قریشی صاحب ہیں وفاقی محتسب، انہوں نے اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا سٹاف دے کے، یعنی ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک یہاں پہ تھی یہ وہم تھا کہ آزاد کشمیر کے محتسب کے موجود ہوتے ہوئے یہاں پہ وفاقی ریجنل آفس جو قائم ہوا ہے اس کا آزاد کشمیر کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف وفاقی ایجنسیز کو دیکھے گا، وفاقی معاملات کو دیکھے گا۔ بالکل، یعنی کوئی ایسی شکایت، مثال کے طور پر آپ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، لینڈ کے ایشوز ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ ہے، سروسز ہے، اتنے ڈپارٹمنٹ ہمارے 30-40 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، ان کی کوئی اگر شکایت ہے تو اگر ہمارے پاس آئے گی تو ہم نے صرف جو ہمارا لوکل یہاں پر آزاد کشمیر کا اپنا محتسب ہے، ہم نے ان کو ریفر کر دینا ہے، ہم اس کے اوپر کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، وفاقی ایجنسی اگر ہے، اگر وفاقی، مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں اتنے مسائل ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کیوں نہیں ملا، بھائی ایک ساتھ والے کو مل رہا ہے اور مجھے نہیں مل رہا ہے گرانٹ۔ تو وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی ایسی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں ان کے سروے کے اندر جس کی وجہ سے وہ بیچارے رہ جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ہم سارا ریکارڈ منگوا لیتے ہیں اور ان کو ہیئرنگ کے لیے بلاتے ہیں، وہ میں پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ تو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا آزاد کشمیر کے کسی محکمے یا کسی لوگوں کے، مثال کے طور پر ہیرسمنٹ کا کوئی ہے، فیمیلز کے مسائل ہیں، تو وہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق، ہمارا تعلق ہے صرف اور صرف وفاقی ایجنسیز کی۔ اگر کوئی شکایت ہے، میل ایڈمنسٹریشن ہے، کسی نے فیس بھی جمع کرا دی ہے، کسی نے سارا کچھ کر دیا، اس کو پاسپورٹ ہی نہیں مل رہا،
ایسے ہی اس کو تنگ کر رہے ہیں. کوئی نادرا کا کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں مل رہا, بی اے ایس پی میں اس نے سارا کچھ پورا کر دیا, اس کی گرانٹ نہیں آ رہی ہے. کیا وجہ ہے, کس وجہ سے وہ نہیں ہو رہا؟ اور میں آپ کو بتاؤں, جیسے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنیز ہیں ہماری, خاص طور پہ جو اسٹیٹ لائف ہے ہماری, اس میں لوگوں کی میچور ہو جاتے ہیں کیس اور ان کو پیسے نہیں دیتے, کہتے جی کل آنا, پرسوں, 2-3 سال. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شکایت ایسی آئی ہے جو آلریڈی کسی عدالت میں چل رہی ہے, سپریم کورٹ میں ہے, ہائی کورٹ میں ہے, سروس ٹریبونل میں, تو وہ اس کے اوپر ہم کارروائی نہیں کریں گے. یا ڈیفنس کے حوالے سے کوئی اگر شکایت آ جاتی ہے, امور خارجہ کے حوالے سے, وہ ہم اس پہ نہیں کرتے. باقی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو وہ وفاقی ایجنسی, ہم اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل, جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا سمپل طریقہ کار ہے کہ ایک سمپل درخواست دے, شناختی کارڈ لگائیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ آپ اس ڈپارٹمنٹ جس کی شکایت ہے اس کو ضرور بتائیں, کوئی ریٹن ہمارے ساتھ دے دیں. ایک چیز, اب یہ شکایت کیسے کی جا سکتی ہے؟ فار ایگزامپل, آپ سمپل درخواست دے کے کر سکتے ہیں, آپ آن لائن کر سکتے ہیں, آپ ہیلپ لائن کے اوپر کر سکتے ہیں, آپ ویب سائٹ کے اوپر جا کر ہماری کمپلین کا ایک پورا ہے اس کے اوپر کمپلین کر سکتے ہیں. یعنی موڈ آف ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جانا ہے. اب فار ایگزامپل کسی گاؤں کی ایک پی ٹی اے کا مسئلہ ہے کہ نیٹ نہیں چل رہا, سگنلز نہیں ہیں, وہ اجتماعی درخواست دے سکتے ہیں, لیکن بندہ کوئی ضرور ہو جو اپنی درخواست دے گا ہمیں, تو وہ بھی ہم پی ٹی اے والوں کو بلا لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو لائن ایجنسی کوئی بھی شکایت ہو, یعنی طریقوں سے ہمارا جو 940241 ٹیلی فون نمبر ہے اس کے اوپر آپ شکایت کر سکتے ہیں. ہم فوری خود, کوئی پیسہ نہیں لگتا, ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے, فوٹو کاپیاں بھی ہم خود کر لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو سستا انصاف ملے, اور یہ ہماری ایک کنڈیشن ہے کہ جو بھی درخواست آ جائے گی, میں نے ایز اے ریجنل ہیڈ میں نے 45 ڈے میں اس کو ہر صورت میں ریزالو کرنا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور 15 دن میں نے بھیج دینا ہے فیڈرل ہیڈ آفس میں. وفاقی متسب جو ہیں وہ اس کے اوپر سائن کریں گے, وہ ان کے پاس 15 دن ہے. اگر کوئی اس میں نے ہو سکتا ہے کلاس صحیح نہ لگائی ہو, کوئی زیادتی نہ ہو رہی ہو, تو 45 and 15 60 ڈیز کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب, ابھی تک آپ کے پاس کتنی شکایات آئی ہیں, اور کتنی پہ آپ نے کارروائی کی ہے, اور کتنی پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب, ایک تو آپ کو پتہ ہے نیا ادارہ کھلا ہے, اتنی اویئرنیس نہیں تھی. ہم نے کوشش تو کی ہے, ظاہر ہے یہ ایک ثواب دیدی جو اختیارات جناب جاز قریشی صاحب نے استعمال کرتے ہوئے ایک لوگوں کی ہیلپ کے لیے یہ پورا سسٹم بنا کر دیا. ہمیں بعد میں یہ جون میں باقاعدہ ریجنل آفس کریٹ ہوگا, ہمارا بجٹ ہوگا, ہمارا سارا کچھ ہوگا. تو لمیٹڈ ریسورسز کے اندر جو ہے نا, ہم نے اس کو اگست میں شروع کیا, 1 اگست سے پہلے اسٹیبلش کیا دفتر. یہ وہ ہمارا دفتر جو ہے یہ بلاک نمبر 5 میں 2nd فلور کے اوپر 205 کا نمبر کمرہ ہے جس میں کمپلین کی جا سکتی ہے, وہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اور اس میں اس وقت تک میں نے 641 اپلیکیشنز ہم نے ریسیو کی ہیں, 641, جس میں سے 415 ریزالو کر دی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے ریزالو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے میرا خیال ہے کہ 70% ایسے کیس تھے جو واقعی میل ایڈمنسٹریشن تھی, زیادتی ہو رہی تھی. وہ اس کو اس کے یا پیسے تھے تو پیسے مل گئے, اگر شناختی کارڈ تھا تو وہ مل گیا, اگر کوئی غلطی تھی تو وہ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے ہمارا آزاد کشمیر میں بھی more than 40% جو ہے نا پاپولیشن جو ہماری وہ انڈر پاورٹی لائن ہے. تو وہ زیادہ تر لوگوں کو بیچاروں کو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں چلیں یہ گرانٹ مل جائے گی, 12,000 روپیہ کوارٹر میں ملتا ہے. اس میں بہت سارے مسائل ہیں ہمارے. ایک تو یہ ہے کہ وہ میچور ہوا ہوتا ہے, پیسے نہیں ملتے. ایک یہ ہے کہ چھوٹی موٹی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے اور بیچارے کو رہ جاتا ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے, میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے, پبلک کو, کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایک لمٹ قائم کر دی گئی ہے کہ جس کا سکور 32 ہوگا اس کو یہ ملے گا. اس سے اوپر 32.1 آیا, 32.6 آیا, وہ نہیں ملے گا. یا کوئی 40 پہ چلا گیا ہے وہ. اب وہ ایک باسکٹ ہے جس کو سروے جب ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا سروے میں کہ جی آپ کی انکم کیا ہے, بچے کتنے ہیں, پڑھتے کتنے ہیں, گھر اپنا ہے کہ نہیں, فریج ہے کہ نہیں, باہر سے کوئی پیسے تو نہیں آتے, یہ ساری چیزیں اس میں لکھتے ہیں. اس کے بعد وہ سکور جو ہے وہ چلا جاتا ہے نادرا. نادرا جس کا سکور ڈیفائن کرتا ہے, نادرا اس کو سسٹم میں ڈالتا ہے اور نکل آتا ہے کہ اس بندے کا یہ فلاں عرصے میں یہ حج کرنے گیا تھا, فلاں عرصے میں اس کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے آیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں نا,
تو وہ اس کا سکور آٹومیٹکلی ہائی چلا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بیچارہ بالکل مثلا بیوہ ہے کوئی یا کوئی ڈسیبل ہے, اس کا بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں اس کو ملنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں, میں بلاتا ہوں فیملیز والوں, وہاں بھی کیا مسئلہ ہے, کہتے ہیں جی ہم بیوہ ہوں اور کوئی نہیں. جب ان کا شناختی کارڈ دیکھتے ہیں ہم نادرا میں, وہ انٹر نہیں ہوا ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ یہ بیوہ کا باقاعدہ انٹر ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ کے اوپر. یا کوئی ڈسیبل ہے تو اس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا شناختی کارڈ کے اوپر نادرا اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کرسی چیئر بنا دیتا ہے کہ جی یہ ڈسیبل ہے. تو وہ اپنی طرف سے خود سمجھ جاتے ہیں کہ جی میرا تو کام ہو گیا, میں تو ڈسیبل ہوں, ٹھیک ہے, میں نے پیسے اس کے دیے, عمرہ کروا دیا. اب وہ چلا گیا عمرہ کرنے, پاسپورٹ اس کا بنا ہوا ہے, سارا کچھ سروے میں آ جائے گا, نادرا سب نکال دے گا سامنے. اب وہ کس نے دیے یہ تو بعد کی بات ہے. تو یہ ایک واقعی فلاز ہیں, ایسی پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ابھی ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پاکستان میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ملازم ہے نا ان کے سارے پیسے واپس لیں. اب کوئی ایسے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ جب ان کو مل رہا تھا اس وقت ملازم نہیں تھے, بعد میں وہ ملازم ہوئے, لیکن وہ یار سٹک سب پہ لگ گئی. تو یہ ہم اس طرح سے جو موتصب کا ادارہ ہے, ہم کسی کی پالیسی رولز ریگولیشن کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں آپ کی پالیسی ہے ٹھیک ہے, لیکن ہمیں دکھائیں کہ وائی. یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, بھی بتائیں کیوں نہیں ہو سکتا, بتائیں ہمیں پورا رولز بتائیں, ریگولیشن بتائیں, وہ کلاز بتائیں, وہ پالیسی بتائیں. جیسا کہ میں بتاؤں آپ کو, کل ایک کیس تھا کہ ایک بندے نے اپنا نام چینج کروانا تھا. اس نے اپنے نام کے ساتھ مغل نہیں تھا, 30 سال سے اکاؤنٹ چل رہا ہے. اب اس کے شناختی کارڈ میں وہ لکھا ہوا ہے مغل. تو وہ کہتا ہے جی مجھے, وہ کہتے جی ہم تو نہیں کر سکتے, ہم تو صرف مسٹر مسز کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے دکھائیں کوئی, کیوں, ایک بندے کا شناختی کارڈ ہے تو پھر اس کے مطابق کر دو اس کو. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا سر پھر یہ ہم ہیڈ آفس. میں نے کہا بالکل بھیجیں آپ ہیڈ آفس, اور وہ اگر نہ کرتے ہیں تو مجھے ریزن بتائیں. لیکن یہ ہم لمیٹڈ کر دیتے ہیں, اتنے دن میں آپ نے کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کی پالیسی میں نہیں جاتے, ہم کسی کے رولز ریگولیشن کے اگینسٹ کام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا, لیکن ہمیں دکھائیں. ہوتا یہ ہے کہ رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا. میں جیسے ایز اے ہیڈ آف آزاد کشمیر, میرا کام ہے فیکٹ فائنڈنگ کرنا. جیسے ہوتا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ میں کر کے اس کو کلوزنگ کرتا ضرور ہوں, لیکن انیشل کرتا ہوں. فائنل وفاقی متصب نے دیکھنا ہے. جب ہم وہاں بھیج دیتے ہیں ہیڈ آفس میں, وہاں اپریزل آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ہر ریجن کے لیے, وہ اس کو پورا دیکھتے ہیں میں نے کیا کاروائی کی, کون سا کاغذ ساتھ لگا ہوا ہے. کرنے کے بعد جب وہ ایک دفعہ کلوزنگ کر دیتے ہیں تو وہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ امپلیمنٹیشن میں چلا جاتا ہے. امپلیمنٹیشن ونگ علیحدہ ہے جس نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. اگر مہینے کے اندر, مثلا میں نے کہا تھا مہینے میں کریں, نہیں ہوا, تو ہمارے جو وفاقی متصب ہیں ان کے پاس فل اختیار ہے سپریم کورٹ کے جج کے کنڈیمڈ کرنے کے. یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ کنڈیمڈ کا اختیار ان کے پاس ہے, سوال میں یہی کرنا چاہ رہا تھا, کیا اس کو وہ آئینی تحفظ حاصل ہے جس طرح دیگر عدالتوں کو حاصل ہے؟ بالکل, یہ تو ان کو, میں نے جیسے بتایا ہمارا ایک پورا ایکٹ بنا ہے, ریگولیشن بنا, اس کے اندر فل اختیارات دیے گئے ہیں. ایک ایک چیز کو واضح ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کون سے ان کے مالی اختیارات ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو ایک سپریم کورٹ کی برات ہیں ساری جج کی. اب فائنل جو فیصلہ ہوتا ہے وہ وفاقی متصب کر رہا ہے, ناٹ می. میرا کام ہے فیکٹ فائنڈنگ کرنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں پہ تشریف لائے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ریجنل متصب منصور قادر ڈار صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ایک سادہ کاغذ پہ آپ کی کسی بھی شکایت کا ازالہ ہو سکتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.